افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اہل ایمان کو اس آیت میں خطاب فرمایا گیا، اور پچھلی آیت میں غزوہ احد کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ اس غزوے میں اہل ایمان کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے، اور ان سب امور کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹا اور دشمن پھر پسپا ہو گئے۔ تو آیت کے اندر اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم کمزوری دکھاؤ اور نہ سستی دکھاؤ، ان چیزوں کو اپنے پاس نہ آنے دو، اور گزشتہ جو کچھ ہو چکا اس پر رنج اور ملال نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ غلبہ آئندہ تمہارا ہی رہے گا، اہل ایمان ہی کا رہے گا کہ اللہ کی مدد و نصرت انہی کے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ لگا دی گئی ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پر رہے، تم مومن رہے، یعنی ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو تم پورا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں برتری عطا فرمائے گا، تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا ان کفار کے مقابلے میں۔ قرآن کی یہ بشارت اور قرآن کی یہ آواز اہل ایمان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا باعث بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی تربیت کیسے فرمائی کہ ان کے دل کے اندر ایک بوجھ تھا کہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا نہ کر سکے تھے، اس وجہ سے اس پر انہیں کافی ملال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں ایک اصول اور ضابطہ دیا کہ گزشتہ حالات اور واقعات اور امور پر رنج و ملال میں وقت صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے اسباب کو اختیار کرنا اور آئندہ کے لیے اس حوالے سے تیاری کرنا، یہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت نے ایک انداز سے مسلمانوں کو تسلی عطا فرما دی، اور وہ دل کے اندر جو انہیں ملال تھا وہ ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 140۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تمہیں زخم پہنچ چکا ہے تو ان کو بھی زخم پہنچا ہے ایسا ہی، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں میں، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ ان کے ایمان کو، اور کرے تم میں سے ان پر گواہ، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ اہل ایمان کو ایک اور انداز سے تسلی دی گئی کہ اس جنگ میں اگر تمہیں زخم پہنچا تھا، تمہیں تکلیف پہنچی تھی، تو ایسا ہی زخم ان کفار کو بھی پہنچ چکا، یعنی یہ حالات جب تمہارے اوپر آئے تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کے حالات آئے، اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا
کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ بھی ایک محاورے کے طور پر بھی اس بات کو استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایام کو، دنوں کو پلٹتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان، یعنی حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی حالات اچھے آ جاتے ہیں، کبھی برے آ جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو جیسے پچھلی آیت کے اندر ایک تسلی تھی، اس آیت کے اندر بھی تسلی دی گئی کہ اگر غزوہ احد میں تمہیں کچھ تکلیف پہنچی، تمہارے صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسا ہوا ہے، ان کے بھی 70 سردار مارے گئے، 70 سردار قیدی بنے، انہیں بھی ذلت و رسوائی سے ہمکنار ہونا پڑا۔ تو یہ تو دن ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، یہ حالات آتے رہتے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جو کہ ان حکمتوں پر اللہ تعالیٰ ہی مطلع ہوتا ہے اور لوگ مطلع اس پر نہیں ہوتے ہیں۔ آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ انسان پر حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے جو حالات آنے والے ہیں، دکھ کے حالات ہیں، سکھ کے حالات ہیں، خوشی کے ہیں، غمی کے ہیں، وہ ان تمام حالات کے اندر وہی رویہ اختیار کرے گا جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ یہ اس لیے بھی ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ان کے ایمان کو معلوم کرے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ کیسا ہے، یعنی یقین ان کا ان حالات میں، حالات کے بدلنے سے، دنوں کے بدلنے سے ان کے ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے، آیا ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا ان کا ایمان ویسا ہی، یقین ویسا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے حالات کو بدلتا ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تمہیں ان کے اوپر گواہ بنائے کہ کل قیامت کے دن ان کے یہ حالات اور ان کے ایمان پر تم ان کے اوپر گواہ بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان ایام کو جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور جو لوگ اس طرح کے حالات کے اندر جو شریعت کے احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رویہ دیا گیا کہ ان حالات میں وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو اس کی پابندی نہیں کرتے، ایسے لوگ ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔